ہارون صاحب، یہ پبلشرز کے اوپر حکومت پنجاب نے جو نئی پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا یا عائد کی ہیں، تو بیسکلی یہ ہے کیا معاملہ؟ کیوں یہ باز گشت ہے کہ کوئی کتابوں کا بحران پیدا ہو سکتا ہے یا کوئی اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ یہ اصل بات ہے کیا معاملہ ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ عقل مند لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، اور کون سے معاملے میں انہوں نے بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا ہے۔ بھائی 80,000 روپے دینے پڑیں گے ٹیکسٹ بک بورڈ کی، وہ جو نصابی کمیٹی ہے اس کو، اور 45,000 روپے دینے پڑیں گے علماء بورڈ کو، اچھا، اور 15,000 روپے دینے پڑیں گے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کے لیے۔ یہ کوئی 1,40,000 روپے بنتے ہیں۔ تو ہر کتاب پہ اگر 1 لاکھ اور ہر سال NOC کی تجدید کرانی پڑے گی۔ اب ایک کتاب ہے، اس پہ بہت سے اخراجات ہیں، کاغذ ہے، پرنٹنگ ہے، جلد سازی ہے، اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے، وہ بہت سے مراحل ہوتے ہیں۔ تو اس پہ اگر ہر کتاب پہ 1,40,000 روپے کے اخراجات مزید بڑھ جائیں گے، اور یہ پورا پروسیس بھی ہوگا، اس کو ایک دفتر سے دوسرے دفتر تک بھی جانا پڑے گا، شاید سفارشیں بھی کرانی پڑیں گی۔ اب یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ کس عقل مند نے یہ اپنا ضابطے یا قوانین بنائے ہیں۔ ضابطے کہیں گے، قوانین تو نہیں ہیں یہ۔ تو یہ 2,80,00,000 بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں جی، اور 2,30 سے 40 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ یہ تعلیم کے فروغ کا یعنی راستہ چنا گیا ہے۔ علماء بورڈ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہر آدمی جانتا ہے، وہ خود کہتے ہیں ہمارے پاس ماہرین موجود ہیں۔ یہ تو ایک کتاب جو پڑھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے ہوتا ہے؟ بچوں کی ایک کتاب پڑھنے کے لیے 1 دن کافی ہے، 2 دن کافی ہیں، 3 دن کافی ہیں۔ اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہے تو وہ ان کے اپنے لوگ، یہ تو کامن سینس کی چیز ہے کہ یہ چیز اگر کوئی قابل اعتراض ہے، کوئی مذہب کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہے، اس کو حذف کیا جا سکتا ہے۔ اب وہ کیا کتابیں لکھنے والے پاگل ہیں؟ وہ اس طرح کی چیزیں لکھیں گے؟ وہ تو انسٹرکشنز کو شاذ کہیں ایسی ضرورت ہو سکتی ہے اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا جائے۔ اس کو پھر یہ NOC کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک کتاب ہے، آپ کے لیے قابل قبول ہے یا ناقابل قبول ہے؟ ناقابل قبول ہے، باتیں کر دیں، اس کے لیے کیا الگ NOC کیا جاری ہوگا؟ اور علماء بورڈ کی کیا ضرورت ہے؟ علماء بورڈ پختونخوا میں کیوں نہیں ہے؟ بلوچستان میں کیوں نہیں ہے؟ سندھ میں کیوں نہیں ہے؟ جب یہ کچھ عرصہ پہلے فرقہ وارانہ لٹریچر کے خلاف مہم چلی تھی، وہ کوئی میرے خیال ہے 1 سال سے کوئی زیادہ عرصہ ہو گیا، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ کتابیں بھی اٹھا لی گئیں، مقدس کتابیں عظیم علماء کی اور اماموں کی اور عظیم اسکالرز کی، کہ جن کے بارے میں کوئی گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ پولیس والے کو بیچارے کو کیا پتا کہ یہ کیا ہے؟ صحیح۔ جب آپ ان لوگوں کے حوالے کر دیں گے، وہ تو ایک بڑی لمبی جدوجہد کی گئی۔ میں خود پبلشرز میرے پاس آئے اور میں نے کہا بھائی یہ مسئلہ ٹی وی پروگرام سے حل نہیں ہوگا، نہ کالم لکھنے سے حل ہوگا۔ میں خود بہت سے لوگوں سے جا کے ملا اور وہ حیرت زدہ رہ گئے جب میں انہوں نے بتایا کہ یہ فہرست ہے جناب، یہ کتابیں اٹھا لی گئی ہیں، مثلا امام غزالی کی کوئی کتاب ہے۔ ٹھیک، اب بھائی اختلاف تو کسی سے بھی کسی بھی بات پہ ہو سکتا ہے، وہ کانسٹیبل کی سمجھ میں تھوڑی آئے گی، تانے دار کی سمجھ میں تھوڑی آئے گی۔ وہ تو 4 ہمارے 5 امام ہیں، امام ابو حنیفہ جنہیں امام اعظم کہا جاتا ہے، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں اور امام جعفر صادق ہیں، اور ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے تقویٰ پہ اور جس کے علم پہ یعنی ذرا برابر بھی 2 رائے ہوں۔ نقطہ نظر کا اختلاف ہے۔ بہت سے لوگ ایک فقہ کی پیروی کرتے ہیں، کچھ لوگ دوسری فقہ کی پیروی کرتے ہیں۔ مثلا امام جعفر صادق کے بارے میں امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، یہ سنی مورخ کہتے ہیں، ان کا مکتبہ فکر نہیں کہتا، سنی مورخ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں نے ان سے زیادہ نہ کوئی متقی دنیا میں دیکھا اور نہ کوئی صاحب علم ان سے زیادہ دیکھا۔ تو وہ فکر و نظر کا اختلاف ایک اور چیز ہے، اس میں علماء کو ملوث کرنے کی کیا ضرورت آ پڑی ہے؟ میرے نہیں خیال کہ یہ سلسلہ چل سکے گا، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ ایک طرف آپ تعلیم عام کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف آپ ایک سکول بنانے کی آپ کو توفیق نہیں ہوئی، اور اس طرح کی پیچیدگیاں پیدا کر رہے ہیں۔ یہ افسر لوگ ہیں، میرا خیال جب سیاستدان اللہ کے فضل و کرم سے اتنے تعلیم یافتہ ہوں گے جتنے کے ہیں، اب کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلے، دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے، ساری عمر میں ایک کتاب بھی شاید نہ پڑھی ہو،
یہ وزراء کی تو بہت بڑی تعداد کے بارے میں کہہ سکتا ہوں اس ساری عمر میں ایک کتاب بھی شاید نہ پڑھی ہوگی تو کوئی یعنی کوئی ڈائجسٹ پڑھا ہوگا، کوئی ممکن اخبار پڑھ لیتے ہوں. میں نے تو ایسے سیاستدان بھی دیکھے جو اخبار بھی نہیں پڑھتے، ٹی وی پہ نثار کرتے ہیں. تو جب ایسے لوگ ہوں گے تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا. عمران خان صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، کوئی کمیٹی بنانی چاہیے، اور باقی جگہوں پہ بھی یہی عالم ہے. وہ پڑھے لکھے لوگوں کے سپرد کریں، جس کا کام اسی کو ساجے. ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے، وہ کام اس نے کرنا ہوتا ہے. اب جب خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے بارے میں ساری دنیا سمجھا کے تھک گئی، تاریخ میں ایک لطیفے کے طور پر لکھا جائے گا کہ ایک آدمی کو انہوں نے کہیں سے کسی گاؤں سے اٹھایا اور وزیر اعلیٰ بنا دیا. تو باقی کاموں کو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا افسر شاہی پہ کیا اثر پڑے گا اور وہ کس طرح کے حربے استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، اب آخری 1 منٹ ہے چونکہ میرے پاس. ہارون صاحب نظام عدل پہ انشاءاللہ پھر بات کریں گے، مگر اسی سے متعلق ہارون صاحب پبلشرز کے اوپر اتنے پیسے انہیں اضافی ادا کرنے پڑیں گے تو ظاہری سی بات ہے جو بچے کتب حاصل کریں گے، نصابی کتابیں لیں گے، بوجھ تو ان کے اوپر بھی آئے گا. بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں سے ہٹا لیں گے، اٹھا لیں گے، تعلیم پھر کیسے عام ہوگی؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، یہ سلسلہ چل ہی نہیں سکتا، ختم کرنا پڑا. کتابیں مہنگی ہو جائیں گی، بہت غریب طبقہ وہ تو اس کا متحمل ہی نہیں ہو سکے گا ان کتابوں کی خریداری کا. چل ہی نہیں سکتا، اس کو واپس لینا پڑے گا، آمکانہ اقدام. ظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وفاق اور سندھ کے درمیان اب مکمل طور پر ٹھن چکی ہے. پانی کے بعد ترقیاتی فنڈز بھی کم دیے جا رہے ہیں، یہ شکوہ کیا ہے مراد علی شاہ صاحب نے وفاق سے. مگر وفاق کا سندھ کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ اسد عمر صاحب نے یہ مکمل طور پر 1-2 نہیں تمام منصوبے مراد علی شاہ صاحب کو یاد کرا دیے. اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ پانی سے شروع ہوا اور پانی سے شروع ہونے والا یہ جھگڑا کہاں تک جائے گا، اس کے اوپر ہارون صاحب کا تجزیہ لیں گے. ملک میں کورونا کی صورتحال پر بھی تفصیل سے بات کریں گے. پنجاب میں مثبت کیسز کی شرح بہت کم ہو چکی ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ زندگی کو مرحلہ وار معمول پر لایا جائے گا. یہ تبھی ممکن ہے اگر ویکسینیشن ہو جاتی ہے. ویکسینیشن کا عمل کتنا آگے بڑھا اور اس میں رکاوٹیں کیا کیا ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. کراچی کے حوالے سے مبینہ طور پہ جو چیزیں سامنے آ رہی کہ گوٹوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، تو ایک احتجاج ہو رہا تھا جو ہنگامے میں تبدیل ہوا اور صورتحال بہت زیادہ سنگین ہو گئی ہے. اس کے پیچھے عناصر کون سے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ ہارون صاحب سے جانیں گے. اور افغان قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب، انہیں کیا ہو گیا؟ افغانستان کی سرزمین کے ہیں تو افغانستان میں امن ہونے کیوں نہیں دے رہے؟ ہارون صاحب، سندھ اور وفاق کی تو میں بات کروں گی، پولیٹیکل تو بات کریں گے، مگر کے لحاظ سے کورونا کے حوالے سے بڑی اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کیسز بہت کم ہو گئے ہیں اور ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے. مگر پرابلمز کیا ہیں؟ مکمل اب تک کیوں نہیں ہو رہی؟ افواہیں کیوں گردش کر رہی ہیں؟ دیکھیے، وہ تو خبر تو یہ ہے کہ 3.1% پہ آ گیا ہے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں 4% ہے، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے چیک کیا ہے 3.1% پہ آ گیا. ویکسین بھی اب کافی مقدار میں آ گئی ہے اور پرائرٹیز بھی ٹھیک ہیں، یعنی بڑے شہروں کو ہدف کیا جا رہا ہے. 600 مراکز پنجاب میں بن گئے ہیں، سندھ میں بھی کافی ہیں. یہاں ٹارگٹ ہے 4 لاکھ روزانہ کا اور سندھ میں ہے 2 لاکھ کا. اگر باقی 2 صوبوں کو شامل کر لیا جائے تو 7-7.5 لاکھ بنتا ہے، شاید 8 لاکھ تک بن جائے. اگر اس رفتار سے ویکسینیشن ہوتی ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں پڑتی ہے، دیہی سینٹروں تک میں ویکسینیشن پہنچا دی گئی ہے، تو یہ 4-5 مہینے کا مسئلہ ہے. اس میں ظاہر ہے احتیاطی تدابیر تو روا رکھنی ہوں گی. یہ نہیں ہے کہ آپ ویکسینیشن ہو رہی ہے تو اب آپ بے نیاز ہو جائیں، لاپرواہ ہو جائیں جیسے پہلے ہوا تھا.